السلام علیکم، آپ فیس ٹو فیس دیکھ رہے ہیں. میں ہوں محمد اکبر باجوہ. میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں طاہر ملک صاحب موجود ہیں. عمران خان صاحب کل اسلام آباد گئے توشہ خانہ کیس میں جو ان کی وہاں پر پیشی تھی اور وہ جو فرد جرم عائد ہونی تھی وہ تو نہیں ہو سکی. بڑی دنیا تھی اسلام آباد میں ان کے ساتھ. آپ سب نے ٹی وی اسکرینز پر تو شاید نہ دیکھا ہو کیونکہ پیمرا نے پابندی لگائی ہوئی تھی اس کی کوریج پہ، لیکن سوشل میڈیا پہ آپ سب نے دیکھا ہوگا. اور وہاں پر بھی جو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے کارکنان جوڈیشل کمپلیکس کے باہر موجود تھے، ان پہ بھی کیس ہو گیا. دہشت گردی کے کیسز بن گئے ان کے اوپر کیونکہ پولیس کے ساتھ وہاں پہ کلیشز ہوئے. جب داخل ہونے لگے عمران خان تو اس وقت ہوا یہ کہ پولیس نے شیلنگ شروع کر دی، لاٹھی چارج شروع ہو گیا اور آگے سے ریزسٹ کیا کارکنوں نے. انہی کارکنوں نے جو صبح جب عمران خان زمان پارک نہیں تھے تو پہلے وہاں پر ان کو زمان پارک اچھی خاصی مار پڑی، گرفتاریاں ہوئی وہاں پہ. اس سے 2 دن پہلے زمان پارک جو میدان جنگ بنا رہا وہ بھی آپ نے دیکھا. اس کے باوجود لوگ ٹل نہیں رہے. عمران خان صاحب نے آج جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے پھر ایک دفعہ یہ کہا ہے کہ قتل کرنے کا پلان تھا ان کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمپلیکس پہ وہاں پہ اگر اتر کے اندر جاتے تو وہاں پر قتل کر دیا جا سکتا تھا. اور صورتحال سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی، الیکشن کرا دینے چاہیے. صورتحال ہاتھ سے نکلنے سے کیا مراد ہے خان صاحب کی؟ کیا مارشل لاء کی طرف بھی صورتحال جا سکتی ہے؟ ان معاملات پر بات کریں گے. اور دوسرا، حکومت، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب، ان کی پریس کانفرنس تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے. مریم اورنگزیب صاحبہ کی آج پریس کانفرنس تھی. مریم نواز صاحبہ مسلسل جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹس کر رہی ہیں، ان کا ایک ہی جو ہے نا ان کا دل ہے کہ عمران خان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے. یہ بھی اب بات پیچھے رہ گئی ہے. اب مخالف کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیا انہوں نے. برملا عمران خان سیاسی دہشت گرد نہیں، دہشت گرد کہنا شروع کر دیا. اور موڈ کچھ ایسا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم بھی کیا جائے. لیکن معاملہ یوں چل رہا ہے کہ جتنا دبایا جا رہا ہے اتنا زیادہ ابھرتی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. آگے معاملات کیا بنیں گے اس سب پہ بات کرتے ہیں. طاہر ملک صاحب، بڑا اچھا خاصا دبانے کی کوشش تو ہو رہی ہے سارا کچھ، اس کے باوجود لوگ ٹل نہیں رہے ہیں کوئی عمران خان سے. اگر میں فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس تھوڑا سا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. بنیادی طور پہ میں رپورٹر ہوں، کو 30 سال کا ایکسپیرینس ہے. تو میں کل رات کو 1 بجے سوچا، میں نے کہا خان صاحب کی جو ہم نے پروگرام بھی کیا، میں نے وہ فوٹیج بھی دیکھی، گھر توڑا جا رہا ہے، مطلب آپ کے باورچی ہیں ان کو آپ مار کوٹ رہے ہیں، کیسز بنا رہے ہیں، مطلب جو بھی. اور اعتزاز احسن صاحب کا ہم نے انٹرویو بھی کیا. تو میں کہا یار دیکھو کہ ہمارے یہاں ایک بڑا لفظ ہے جی ریاستی مشینری کا خوف بڑا ہوتا ہے. تو دیکھا جائے کہ لوگ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں. تو جناب میں جب جاتا ہوں یہ پہ جو کینال روڈ ہے جہاں پہ زمان پارک آنا ہے، 1 کلومیٹر پہلے گاڑیوں کی لائن شروع ہوتی ہے، اور جہاں زمان پارک خان کا گھر ہے اس سے آگے 1 کلومیٹر، 2.5 کلومیٹر لمبی لائنیں ہیں گاڑیوں کی جو پارک ہے. اور جب زمان پارک آتا ہے وہ ایریا جہاں خان کا گھر ہے، لائٹس ہیں، انرجی ہے، اور لوگوں کے چہرے پہ ایک عجیب وکٹری ہے. جو میں آپ کو چیز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میری رائے ہے، آپ اس سے ڈس ایگری کریں. مجھے وہاں پہ ایک چیز یہ سمجھ آئی کہ ان میں سے ایک بندے کے ذہن میں نہیں ہے کہ خان کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہے، یہ عدالتوں میں جانا. وہ سب سمجھ رہے ہیں کہ سیاسی طور پہ خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور آپ سن کے حیران گے، جو میں نے ان سے باتیں کی، ان کے لیے کھڑے ہو جانا، گولی کھا لینا، پولیس کے آگے کھڑا ہونا، رینجر آگے کھڑے ہونا، ایبسلیوٹلی فیئرلیس. فیئرلیس. تو خان صاحب کہتے ہیں آپ کی آبزرویشن بھی وہی ہے کہ لوگوں کا خوف ختم ہو گیا. اور پھر 1-2 دفعہ جو برداشت کیا کر لیتا ہے، مطلب جو ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے لاٹھی چارج ہو رہا ہے. ایک کمنٹ میں ضرور کروں گا اکبر، ایک کمنٹ بہت ضروری ہے. کمال کی یہ بات ہے، حالانکہ میں بنیادی طور پہ میں کوئی سپورٹر کی حیثیت سے خان کے ساتھ جب 100 بندے ہوتے ہیں کوئی واقعہ ہوتا ہے نا، اگلے دن وہ 200 ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اس کی سپورٹ چاہے وہ عدالت جائے، ایک دن جاتا ہے دوسرے دن مزید ڈبل ہو جاتے ہیں. اچھا وہاں پہ آپ نے پانی پھینکا، پانی آپ نے راستے بند کر دیے، آپ نے جو شیلنگ کی، وہاں میرا خیال تھا کہ شاید 50-60 بندے جائیں گے، لوگ ڈر جائیں گے. آئی واز امیزڈ کہ اس سے زیادہ اسلام آباد سیلڈ تھا، جتنا بندہ لاہور میں تھا اس سے زیادہ بندہ اسلام آباد پہنچ گیا عمران خان کے ساتھ. میں نے اپنے جو سینئرز لوگ ہیں ان سے بھی بات کی ہے، جن لوگوں نے تھوڑا بہت، میں نے بھی بھٹو کا ٹائم دیکھا ہے، میں نے نواز کا بھی میکنگ دیکھی ہے. سب کا یہ کنسنسس ہے کہ اتنا رسپانس، اتنا کوئک جو رسپانس ہے نا سٹیزن کا، پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں. دور بھی چینج ہو گیا نا، اب انٹرنیٹ کا دور ہے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، کنیکٹیوٹی بہت بڑھ گئی ہوئی ہے. مطلب خان کا میں سمجھوں بڑا ایک خاص قسم کا اپنے جو فالوور سے رشتہ جو ہے نا بڑا سٹرونگ ہے. وہ مجھے لگا کوئی تھوڑا سا موشن. آگے معاملات خان صاحب اب بدھ کو انہوں نے یہاں پہ لاہور میں مینار پاکستان پہ جلسہ کرنا ہے، یہ بھی
تحریک انصاف کی ہمت ہے کہ وہ مینار پاکستان کے وینیو کا ہر دفعہ انتخاب کر لیتے ہیں اور ہر دفعہ بھر دیتے ہیں. ہر وقت کوئی نہ کوئی ایکٹیو خان ہے. بہت بڑا رسک ہوتا ہے مینار پاکستان میں جلسہ کرنا. پاکستان کی 75 سالہ زندگی میں اتنے زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی, اتنے جلسے, اتنے لانگ مارچ, اتنی سپیچز, میرا حال ہے دنیا کے جتنے پولیٹیشین ہیں انہوں نے جتنی پریس کانفرنس کی ہیں ساڑھے خان نے اس تو بات کی ہیں. الیکشنز کی بات کرتے ہیں نا خان صاحب, کمال کی انرجی ہے. کل اعتزاز احسن صاحب تھے ہمارے ساتھ, وہ یہ بات کر رہے تھے کہ الیکشنز ہوں گے, وہ غصہ کر رہے تھے کہ آپ بار بار یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ہونے کے نہیں ہونے. ملک صاحب لیکن سینئر آفیسرز نہ صرف یہ کہتے ہیں کہ الیکشنز نہیں ہوں گے, کل ایک حضرت ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی, وہ ایڈوکیٹ بھی کرتے ہیں کہ کیوں نہیں ہونے چاہیے الیکشنز. ماشاءاللہ سے یار کمال کی بات کر دو. اس ملک میں بڑے اعتراضات ہیں, ہم بڑی باتیں کرتے ہیں, وہ غلط صحیح غلط. میں ایز اے سٹیزن بات کر رہا ہوں, میں نے کبھی نہیں سنا آئی ایس اے کی جو پرفارمنس ہے, جو ان کی آبزرویشن ہے, جو ان کی کارکردگی ہے, نمبر 1 ان دا ورلڈ ہے. آپ کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کے لیڈروں کو قتل کر دیا جائے گا, بلاول کی زندگی کو خطرہ ہے, عمران کی زندگی کو خطرہ ہے. میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں یار کہ چھوٹی سی معمولی بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ہوں گے, میری تو سمجھ سے باہر ہے. آپ کی ریاست جو ادارے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ملک صاحب بننا کیا ہے, جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ گیم ساروں کے ہاتھ سے نکل جانی ہے تقریباً, بلکہ انہوں نے نکل گئی ہوئی ہے. نہیں نکل گئی, خان از ویری رائٹ. میں ایمانداری سے سمجھ ٹرو دیٹ, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر نہیں کروانے الیکشنز تو آگے کیا مارشل لا لگوانا ہے آپ کے خیال میں؟ ویسے ابھی میں کہتا ہوں مارشل لا بھی نہیں سولوشن ہے, آپ لگا کے دیکھ لیں. نہیں ویسے چانس ہے مارشل لا کا میں آپ کے خیال میں؟ سوال ہی پتہ, آپ فائنینشلی وائبل ہی نہیں ہے. جس ملک میں 270 روپے کا پیٹرول ہو گیا ہے, ڈالر جہاں 19 روپے روز بڑھ جائے, وہاں بیوقوف ہے وہ. آپ تمہاری میری جیسے بیوقوف لوگوں کے آگے حکومت میں آ جائیں. اس کو سنبھالے گا کون؟ مجھے یہ بتا دو. 29 ارب ڈالر کا تو پیٹرول آپ نے خریدنا ہے ہر سال. مارشل لا کا یہ ہوتا ہے نا ملک صاحب, سنبھالنا تو کسی نے نہیں ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ سخت قسم کے آپ فیصلے کریں. اور پیسے کتوں لے آؤ گے؟ آئیے میں پیسے آپ کی جیب سے, میری جیب سے, تو کس تو ہماری جیب سے, اس میں آپ کسی کو پکڑ نہیں نہ سکتے, بول نہیں سکتے اعتراض کرنے. اچھا آپ کے خیال میں مارشل لا سولوشن تو نہیں ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا سولوشن ہے, میں چانسز کا پوچھ رہا ہوں. پاجی مارشل لا تب لگتی ہے جب جنرل ضیاء صاحب آئے ہیں تو آپ کی لاٹری نکل آئی افغانستان میں, سوویت یونین آ گیا. مشرف صاحب آتے ہیں, آپ کی لاٹری نکل آئی وار اگینسٹ ٹیرر میں. آپ کو پتا مشرف کو سب سے بڑا ایج کیا تھا؟ جو ہی مشرف آیا ورلڈ کی ساری دنیا نے کہا جی آپ کے قرضے جو ہے نا فریز کر دیا ہم نے. مشرف کے پاس پیسہ آ گیا, لوگ بھول گئے جمہوریت کو, لوگ بھول گئے نواز شریف کو. میں آپ کو ایک گھٹیا سی بات, آپریشنز کا ویسے کچھ معاملہ بند تو رہا ہے آگے. میں آپ کو یقین سے کرتا ہوں عمران بالکل صحیح کہہ رہا ہے, آگے کیوس ہے, کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. نہیں میں ملٹری آپریشنز کی بات کر رہا ہوں. ہاں وہ الگ بات ہے, وہ ایک آپ مارشل لا کی بات کریں, میرے خیال اس کے چانسز نہیں ہیں. اچھا نہیں, ڈرون حملے یہاں پہ شروع ہو گئے ابھی تک. اس کی آپ دیکھیں کہ اس سارا یہ جو جتنا چلتا رہا ہے دنگا فساد آپس میں کھینچا تانی, اس کے اندر مین خبریں نکل ہی گئی ہیں. اسحاق ڈار صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک وہ جو معاہدہ ہونا ہے وہ نہیں ہوا, ابھی تک نہیں ہوا. اور اس پہ اسحاق ڈار صاحب نے پتہ بتایا, آپ نے دیکھا جی, وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب لانگ رینج میزائلز جو ہیں یہ آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہی ہے. اس کی میں تھوڑی سی آپ کو خبر دے دیتا ہوں. 2 چیزیں اس کے اندر میں آپ سے, ایک طرف وہ ڈرون حملہ بات چیت تھی, اس میں کوئی نہیں ہوئی. وہ سارا ایک توجہ ہے ساری کی ساری وہ اس سائڈ پہ آ گئی ہماری کہ جناب عمران جا رہا ہے, آ رہا ہے, پکڑ لو, گھراؤ کر لو, جلا دو. یہ اصل خبر ہے, آگے پتہ نہیں معاملہ بننا کیا ہے. وہ کہتے ہیں جناب دیکھیں دنیا جو ہے نا وہ, تم تو ویسے بھی جاٹو چودھری چلاتے ہیں, تو ایک تو چودھری پاکستان کی, ایک دنیا کے. میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان کے انصاف کے رہنما. تھینک یو ویری مچ اسد کیسر صاحب, آپ نے وقت دیا ہے. عمران خان صاحب نے آج بھی اپنے قتل کا ذکر کیا, نااہلی گرفتاری کا ذکر کیا ہے, لنڈن پلان جس کو آپ کہتے ہیں. ایک سوال سر سمجھ نہیں آتی, لنڈن پلان تو انہوں نے یاد کروا دیا سب کو کہ وہ ہے کیا لنڈن پلان. واٹ ڈز ہز اپوزیشن وانٹ؟ مجبور کون ہے اور اس لنڈن پلان کو امپوز کرنے پہ, اور کیا مجبوری ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کام جو ہے نا آئین اور قانون کو بالاتاق رکھ کے کیا جا رہا ہے. ملک کو جو ہے نا انہوں نے بنانا ریپبلک بنا دیا ہے. اور عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ لندن پلان, وہ سب پہ واضح ہے کون کیا ہے, کون کیا کردار ادا کرے. بچہ اس کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. ہم صرف یہ, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرے یا ان کو جو ہے نا منظر سے ہٹا دے اور اپنے لیے جو ہے نا الیکشن کے لیے ماحول سازگار بنائے. یہ جتنی انہوں نے ابھی تک جتنی ان کی منصوبہ بندی تھی وہ ساری ناکام ہو گئی ہے. لندن پلان تو دیکھیے, ایک تو اسد کیسر صاحب حکومت ہے, ایک ادارے ہیں پاکستان کے, وہ حکومت نہیں ہوتی, وہ تو ریاست ہوتی ہے. ان کی کیا مجبوری رہی ہوگی, یا ان پہ کیا پریشر ہے؟ ان پہ تو بائنڈنگ نہیں ہے کہ لنڈن میں ایک پلان بنا تو انہوں نے بھی ساتھ امپلیمنٹ کروانا ہے.
دیکھیے میں کیٹیگری کی میں جو بات کرنا چاہتا ہوں پلیز. جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے, سب کو پتہ ہے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیں. ملک کی جو عام شہری کی جو حقوق ہے اس حقوق میں رحم نہ ڈالے. جو ہمارے سٹیزن آف پاکستانی جو آئین ہمیں کمٹ کرتا ہے, ہمارے رائٹس, ہم اپنے رائٹس کے لیے بات کرتے ہیں. ہم نے کبھی بھی نہیں, یعنی ہم نے اگر ایک مطالبہ کیا اور ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ الیکشن کرواؤ, تو اس میں کون سا غیر قانونی مطالبہ ہے؟ ہم تو صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ملک جو ہے نا اس وقت بہت سیریس کرائسس میں ہے, بہت سیریس مسائل میں ہے, معاشی طور پر ملک بدحالی کا شکار ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک نئی لیڈرشپ آئے اور ملک کے حالات سنبھالے تاکہ وہ صحیح فیصلے کرے, وہ قوم کو اور اس ملک کے ایشوز کو صحیح معنوں میں ہینڈل کرے. اس کو جو مسائل ہے اس کو تب ہوگا جب فریش مینڈیٹ آئے گی. نہیں, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, لیکن آبویسلی وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست تباہ کر لی ہے. یہ تو وزیر اعظم صاحب نے خود یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست کی قربانی دے دی ہے ریاست کی خاطر, تو کیسے الیکشنز کے اندر وہ چلے جائیں. یہ معاملہ تو اپنی جگہ پہ درست رہا. میرا سوال پھر آپ سے وہی ہے کہ عمران خان صاحب جب بات کرتے ہیں تو پھر وہ اوور آل پوری ریاست کی بات کر رہے ہیں کہ لنڈن پلان ایوری ون وانٹس ٹو امپوز اٹ, اس کو اپنی پایہ تکمیل تک پہنچانے میں. تو کیا مجبوریاں, میرا پھر وہ آپ سے دوبارہ یہ سوال ہے اداروں میں آپ سوال جو کہیں گے اپیرنٹلی اگر عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں تو میں دیکھیں سب سے پہلے تو سب کو پتہ نہیں جو کل ہوا, یعنی عمران خان عدالت میں پیشی کے لیے جا رہے ہیں. موٹر وے بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اتنی یعنی 3,000 صرف پولیس اور پھر رینجر اور ایف سی اور یہ ملا کے کوئی 5,000, اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ عدالت پہ جانا تھا یا کیا؟ ان کا پورا پلان یہ تھا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے ان کی انسلٹ کروائے, یا اس کو جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا کوئی ایسی جو خاص کر جو ہیوملیشن ہے وہ چاہتے ہیں, اور وہ ہم کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ جو قانون آئے ان کے مطابق ہوگا وہ کریں گے. اگر یہ زور کریں گے, زبردستی کریں گے, تو ان کی زور اور زبردستی نہیں چلے گی. اچھا اسد قیصر صاحب, یہ انفارمیشن عمران خان صاحب کو جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ پلان تھا یہ اندر سے کوئی انفارمیشن دیتا ہے کہ مت باہر آئیے گا, آج کا یہ پلان ہے؟ آج دنیا ٹیکنالوجی کہاں ہے, یہ دنیا ایک چیز مطلب ایک منٹ میں سارے لوگ خبر اس کو پتہ چل جاتا ہے, عام لوگوں کو تک پتہ چل جاتا ہے. ابھی تو کوئی ڈھکی چھپی چیز رہی نہیں ہے. ابھی کیا ہے, ابھی تو ایک ہوتا ہے کہ خدشہ ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, لیکن ایک ہوتا ہے شورٹی, یہ پلان ہے. وہ جس طرح خان صاحب نے آج بھی تقریر کے اندر انہوں نے بتایا ہے, ایگزیکٹر انہوں نے کہا ہے کہ میں گھر اپنی اہلیہ سے کو خداحافظ کیا آ گیا تھا. تو اٹ مینس کہ ان کو تو ایسے کہ باقاعدہ پلان کیا بنا ہے, وہ کسی نے ان کو ٹپ آف کیا, اس پہ انفارم کیا اس پہ. میں یہ پوچھ رہا تھا. میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ نہیں سمجھتے سب کچھ کیا کدھر سے ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا یہ جو اس وقت یہ حکومت ہے, یہ حکومت جو چل رہی ہے, کیا یہ اس کی اسمبلی میں اس وقت نمبرز ہیں؟ قوم نے ہمیں مینڈیٹ دیا, پاکستانی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا. شہباز شریف کہاں سے وزیر اعظم بن گئے, کیسے وزیر اعظم بن گئے؟ یہ چوچو کا مربع جو انہوں نے اکٹھا کیا ہے, اس کا اور کیا مقصد ہے؟ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے, ایک دن حکومت نہ کرے. ٹھیک. اچھا اسد صاحب, یہ ایک تھوڑی سی اس طرح کی بھی خبریں ہیں کہ صدر صاحب کو کہیں سے, آپ کو پتہ کچھ طاقتور چیزیں بھی ہوتی ہیں ہر ملک میں, ان سے کہا گیا کہ کچھ 2-4 ہفتوں میں بیٹھیں, سب کو بٹھائیں اور ایک کامن پوائنٹ پہ نکلیں, کوئی مذاکرات کریں. مطلب پاکستان کی میں پازیٹیو بات کر رہا ہوں, کوئی اس کرائسس سے نکالا جائے. تو ایسی کوئی بات ہے؟ اگر ہے تو آپ کی پارٹی تیار ہے مذاکرات کے لیے؟ دیکھیے مذاکرات کے لیے بالکل ہم تیار ہیں. خان صاحب نے کیٹیگریکلی کہا کہ ہم سب کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں, تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, ملک کو اس سچویشن اس کرائسس سے نکالنا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اس سے آگے بھی جاتا ہوں. تقریباً یہ جب جنرل باجوہ چیف تھے اس وقت کی بات ہے, میں نے خان صاحب نے اور پروسیپک نے اس سے مینڈیٹ کیا. ہماری میٹنگ ہوئی صادق اور صادقی کے ساتھ, ایک کسی دوست کے گھر پہ ہماری ملاقات ہوئی. اچھا. اس پہ بھی ہم نے بالکل کیٹیگریک میں کہا کہ ہم ہر صورت میں الیکشن چاہتے ہیں, اور صرف الیکشن نہیں, ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ الیکشن کروائیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس میں آپ اکانومی کو لانا چاہتے ہیں, ہم اکانومی کے لیے بھی تیار ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہے.
لیکن وہ جو ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ صرف ہمیں انگیج کر رہے ہیں, یہ کوئی سیریس نہیں ہے, انہوں نے وقت نکالنا ہے, یہ بات چیت نہیں چاہتے. یعنی ہم نے اپنے ایجنڈے کے علاوہ وہ ایجنڈا بھی شامل کرنا چاہا جو کہ ان کا ہے, یعنی آئی ایف کے ساتھ ڈیل کیسی ہو, جو آپ کے اس وقت جو اکانومی کی ایشوز ہیں, باقی جو انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہے. تو ہم نے کہا کہ آپ ہمارا یہ ایجنڈا اسپیشل کریں, تو اس نے مطلب نہیں, اس نے کہا کہ شرط کوئی نہیں ہوگی. میں نے کہا بھائی ایک ایجنڈا شامل کرو, باقی یعنی ہم نے ہر وقت یہ جو ہمارے بارے میں امپریشن ہے کہ ہم بات نہیں وہ, لیکن وہ سر جی اس میں بات کریں. ہاں صحیح ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ لیکن ہم ریٹروسپیکٹیولی سوچتے ہیں جب اس معاملے کو دیکھتے ہیں جس ٹائم کی آپ بات کر رہے ہیں 2012 اپریل سے پہلے, تو اس وقت وہ تو پلان بن گیا ہوا تھا, نمبرز ان کے پاس پورے ہو چکے ہوئے تھے, انہوں نے حکومت گرانی تھی, وہ بات آپ کی درست ہے, لیکن اب صورتحال تھوڑی سی اور ہے. اب بلکہ شاید وہ ریسیونگ اینڈ پہ. میں بات کر رہا ہوں ریسنٹلی میں کر رہا ہوں یہ نومبر مطلب یہ اچھا ابھی کی ابھی کی بات کر رہا ہوں, ابھی کی بات کر رہا ہوں, وہ پرانے تو بہت میٹنگ ہوئی ہیں. ہاں اچھا ٹھیک ہے. تو کون کر رہا ہے اسد بھائی, کہاں سے آپ کو انڈیکیشنز کہاں سے آ رہی ہے, کون لوگ مل رہے ہیں آپ کو؟ میں سمجھا نہیں. میں نے کن سے ملاقاتیں آپ کر رہے ہیں, وہ ان کا کوئی نام بھی ہوگا, کوئی آئیڈینٹیفیکیشن بھی تو ہوگی نا جو لوگ. میں نے کہا کہ ہماری ملاقات ہو چکی تھی آج سے 2.5-3 مہینے پہلے, 2.5-3 مہینے پہلے ایاز صادق اور سعد رفیق سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. ایاز صادق جب یہ چیف نہیں بنا تھا, جب وہ اور اس میں ہم نے ان کے ساتھ جو میں نے بات کی وہ ہم نے اس کے ساتھ طے کیا تھا کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں, آپ باقی بھی جو ایجنڈا چاہتے ہیں ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ ٹائم پاس کرنا چاہتے تھے, بات کے لیے تیار نہیں تھے. اب بھی میں کہتا ہوں خان صاحب کے ساتھ ابھی جو کچھ ہوا, جس طرح مطلب اس زمان پارک میں گھر میں جس طرح چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی کی گئی, اس میں اس کی ایک وائف ادھر ہے, جس طرح کا رویہ, اور کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے جو ہے نا پیٹرول بم. اچھا مجھے بتائیں, وہ جو آپ ویڈیو میں دیکھیں نا, وہ پلاسٹک کی بوتل ہے, پلاسٹک کی بوتل میں بھی پیٹرول بم ہوتا ہے. پتہ نہیں, مجھے ویسے بنانا نہیں آتا. اچھا اسد بھائی ایک اور ذرا میں اچھا اسد بھائی ایک اور میں تو پتہ نہیں ڈر رہا ہوں کرٹیسزم کہتے ہیں, آپ کی جو وزیر داخلہ ہیں, وزیر اطلاعات جو پاکستان کا فیس ہے, وہ کہہ رہی ہیں جی عدالتیں جو ہیں وہ عمران خان کو پی ٹی اے کو ریلیف دے رہی ہیں, بار بار اس کا نشاندہی کر رہے ہیں, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو ٹیررسٹ ہیں, آپ پہ پابندی لگنی چاہیے, آپ نے ریاست کی مطلب انکار کر دیا, آپ نظام کے خلاف جا رہے ہیں. تو واقعی آپ کو بہت زیادہ فائدے ہو رہے ہیں, ریلیف سے بڑھ کے انہوں نے کہہ دیا آج سہولت کاری کر. میں وہی ڈر رہا ہوں یہ لفظ استعمال کرتے تھے, کیا آپ کس طرح سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیے اگر ایف آئی آر اس طرح ہو کہ شاہ محمود قریشی اور صدر نے پریس کانفرنس کیا, روڈ کی سائڈ پہ ٹریفک خلل ہوا, اس پہ ایف آئی آر. اچھا آپ نے جو ہے نا اس طرح ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا, اس پہ ایف آئی آر. آپ چل رہے تھے تو آپ جو ہے نا تھوڑا ٹھیلا چل رہے تھے, اس پہ ایف آئی آر. یہ مطلب یہ اس طرح جو انہوں نے مذاق بنائے ہوئے ہے, 94-96 ایف آئی آر کروائے ہیں انہوں نے, تو ایف آئی آر کا خود مذاق اڑایا ہے. تو پوری دنیا کون اس کو سیریس لیتا ہے؟ یہ دیکھو کیس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, یہ تو پولیٹیکل موٹیویٹڈ اور انتقام کی بنیاد پر, اس کے جو اس کے غم غصے کی بنیاد پر وہ چاہتے ہیں کہ ہماری انسلٹ کروائے, ہمیں بےعزت کروائے, ہمیں تنگ کروائے, اس کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس ایف آئی آر کو تو میرے خیال میں سب کو ٹوکری میں ڈالنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال اس کے باوجود عدالت میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا قانونی آئینی رول پلے کر رہا ہے, اور اس وقت بھی اگر آئین کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو وہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. ہم سپریم کورٹ سے امید رکھتے ہیں, عدالت سے امید رکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے اس ملک کی جمہوری پاکستان کو بچائیں گے. اچھا اسد بھائی یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کی تو ہم بات کر رہے تھے, آپ نے بتایا کہ وہ سیریس نہیں ہے بات چیت کرنے کے اندر, وہ تو مریم نواز صاحبہ نے تو اوپنلی کہہ دی, انہوں نے کہا بات کرنی نہیں ہم نے. اداروں کی اگر کچھ بات کر لی جائے, عمران خان صاحب چونکہ ذکر کرتے ہیں, اور جس دن ان کے گھر پہ اٹیک ہوا اس دن بھی انہوں نے ذکر کیا, بڑا کھل کے ذکر کرتے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی انہوں نے نام بھی لیے ہیں دوبارہ. تو وہاں پہ کوئی فینسز مینڈ ہونے کا معاملہ, یا ادھر کچھ بہتری, کچھ پیغام صدر صاحب کے تھرو, جو ابھی طاہر ملک صاحب بھی بات کر رہے تھے اداروں کے ساتھ, اس میں کچھ بہتری آ رہی ہے تحریک انصاف کے تعلقات میں, یا جوں کا توں ہے؟ نہیں, ابھی تو کوئی خاص نہیں آ رہی, لیکن ہماری خواہش ہے کہ ادارے جو ہے نا, جو اس کے آئینی جورسڈکشن ہیں, جو اس کی باؤنڈریز ہیں, اس کے اندر رہتے ہوئے کام کرے. ہم سمجھتے ہیں کہ فوج بھی ہماری ہے, اور یہ عدلیہ بھی ہماری ہے,
پاکستانی ہیں. اور مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ مریم نواز نے جو ہے نا پشتونوں کے خلاف اسٹیٹمنٹ دی ہے, اس سے ایک بہت نفرت کی فضا بن گئی ہے اور ہمارے خیال سے ہماری کمیونٹی میں ایک مطلب برا منایا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم پنجابی, ہم پختون, ہم سندھی, ہم بلوچی, ہم جو ہے نا کشمیری, اور مطلب ہم سب ہے کہ ہم سب پاکستان ہیں. اس قسم کی اپنی ذاتی پالیٹکس کے لیے اس قسم کے بیانات جو ہے نا یہ قابل مذمت ہیں. اچھا اسد بھائی, خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہم دیوار پہ لگ گئے ہیں, اگر حالات ہاتھ سے نکل رہے ہیں, اگر الیکشن نہیں ہوتے تو سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا, اس سے کیا مراد ہے, کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد؟ دیکھیے اس کا مطلب یہ کہ کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوگا, تو آپ جو ہے نا جو کانسٹیٹیوشن کی پروویژن ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں. اچھا, ہم ابھی ویسی تیاری کر رہے ہیں, ہم نے جو ہے نا اپنی کیس تقریباً کمپلیٹ کر لی ہے. ہم جو ہے نا آرٹیکل 6 پہ بھی جا رہے ہیں اور ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. تو مارشاء اللہ بھی لگ سکتی ہے اس حالات میں, آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, مارشاء اللہ کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے, تو ملک تباہی کی طرف جائے گا. لیکن ہم کنٹیمپٹ اور اس میں جا رہے ہیں آرٹیکل 6 کے حوالے سے. ہم جو ہے نا اپنی تیاری پوری کی ہوئے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم جو ہے نا دونوں کیسے فائل کریں گے. وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے وہ, جو پیسوں شیسوں کی تو ہم بات نہیں کرتے, وہ تو بہانے بازی ہے ساری کہ جناب پیسے نہیں ہیں الیکشنز کروانے کے لیے. لیکن جو سیکیورٹی صورتحال پہ جو تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے آپ کے صوبے کے پی کے اندر, ٹانک, بنو اور ڈی اے خان کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے, اور پھر سنا پچھلے دنوں کو ڈرون حملہ وغیرہ والی بھی کوئی اطلاع تھی وزیرستان میں, وہ کنفرم نہیں ہو سکا. گورنر نے بھی کی ہے, گورنر کے پی کے نے کی ہے. اچھا, ٹیررزم کی صوبے میں نہیں. کیا واقعی حالات اس حد تک خراب ہیں, کوئی آپریشن کی طرف بھی بات جا سکتی ہے؟ کیونکہ ریسرجنس تو ہم نے دیکھی ہے نا, خبروں میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ دوبارہ سے ایک دفعہ در اندازی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. اور نہیں, بہت افسوس ہے. مجھے بتایا 2013 میں سچویشن کیا تھی اور اب دیکھیں اس کی ریکارڈ اس وقت دیکھتے. اچھا, بے نظیر بھٹو شہید ہوئی, اس کے بعد الیکشن ہو سکتا ہے, اور اس وقت جو حالات میں اس کی زمین و آسمان کا فرق ہے. بہانے تو یہ کریں گے لیکن بہانہ اس کو نہیں ہوگا. اگر بہانے جو ہے نا بے نظیر بھٹو شہادت کی وجہ سے الیکشن ملتوی نہیں ہو سکتا تو اب کیسے ملتوی ہو سکتے ہیں؟ اور 2013 میں الیکشن ہو گیا. مطلب یہ بالکل, یہ تو جو بھی حال ہونا, کانسٹیٹیوشن کو جو اس کی پروویژن ہے اس کے مطابق ہر صورت میں آگے جانا ہے, ورنہ یہ ملک کے خلاف جو ہے نا یہ لوگ سازش کریں گے, ملک توڑنے کے مترادف ہوں گے, اور ہم نے کسی بھی صورت میں یہ نہیں ہونے دینا ہے. چلیں, تھینک یو ویری مچ. اسد قیصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آرٹیکل 6 یعنی کہ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہوگی اگر 90 دن کے اندر الیکشنز نہ ہوئے. وہ ویسے تھوڑا سا ٹائم آگے آلریڈی جا چکا ہوا ہے, اور مزید چونکہ تحریک انصاف کو یہ خدشہ ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے, وہ تمام ادارے کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشنز فار دس ریزن اور دیٹ ریزن نہیں کروا سکتے. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نواز کا ورژن بھی سب معاملات کی ان سب معاملات کے اوپر لیتے ہیں. اسٹے میں سابق گورنر پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رفیق رجوانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ رفیق رجوانہ صاحب, آپ نے وقت دیا ہے. سر سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ عدالتیں عمران خان کو ابھی بھی ریلیف دے رہی ہیں, عمران خان ابھی بھی لاڈلا ہے اور سہولت کاری کی جا رہی ہے عمران خان کو. تو یہ کس طرح سے سر؟ وہ کہتے ہیں کہ 96 پرچے آپ نے ہم پہ کر دیے ہیں اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سہولت کاری کر رہی ہیں عدالتیں. دیکھیں جی, یہ انہوں نے بھی کہا ہے حکومت کا موقف ہے یا ان کا انڈیویجول ایک رائے ہے. میں تو بطور ایک قانون دان کے رائے دے سکتا ہوں کیونکہ میں قانون کا طالب علم بھی ہوں. پرچے 96 ہیں یا 100 ہیں, ٹھیک ہے نا جی. وہ اب مجھے ان پرچوں کے ساروں کی تفصیل کا تو علم ہے نہیں, ٹھیک ہے جی. تو کچھ ایسے بھی ہیں جن میں معمولی سے اوفینسز ہیں, ان پرچوں کو اوائڈ بھی کیا جا سکتا تھا, ٹھیک ہے جی. مگر جہاں تک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے, تو کیا پھر اسٹیٹ اتنی بے بس ہو جائے کہ کوئی اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو جائے, قانون کو ہاتھ میں لیا جائے تو کارروائی قانون کے مطابق نہیں ہو سکتی. اب اس کا جواب کوئی اور دے گا تو شاید یہ دے گا جی کہ ان کے دور میں یہ پرچے ہوئے, وہ ہوئے, فلاں ہوئے. تو بہرحال میں تو نہیں کہتا, مگر سوچنے کی بات ضرور ہے کہ جب حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت میں کس کس پرچوں کا حوالہ دوں اور کس کس عیب کے جھوٹے سچے مقدموں کی بات کروں
اور کس کس منشیات کے یا باقی یہاں پہ کیسوں کی بات کروں. رفیق رجوانہ صاحب جو بھی کیس ہوتا ہے, آپ وہ ویسے معمولی آفینسز کی آپ بات کر رہے تھے, ہر ایک کے اندر 780A گھسا دیتے ہیں, یہ معمولی تو رہ نہیں جاتا. بات یہ جی کہ ہر کیس میں 780A تو لگتا نہیں ہے, بڑی سمپل سی بات ہے, ٹھیک ہے نا. نارمل ہے 144 کی خلاف ورزی ہے, اس کے 188 ہو گیا. ہاں جہاں پہ اب دیکھیں پولیس پہ حملے ہوئے یا جو کچھ بھی کل لاہور میں ہوا, جیسے بھی پرسوں ہوا, تو اس کے لیے تو جو دفعے لگتے ہیں. بعض ایسے کیس ہے جس میں 780 لگتا ہے سوسائٹی میں. میرا خیال ہے ہم تھوڑا سا کہیں اور چلے گئے, یہ تو تھا ایک پوائنٹ تو یہ تھا, لیکن جو یہ بات ہو رہی تھی کہیں نہیں چلا گیا, مجھے جہاں آپ لے کے جا رہے ہیں ادھر ہی جا رہا ہوں. نہیں, میں حضور میں عرض یہ کر رہا تھا, میں پوچھنا آپ سے چاہ رہا تھا کہ آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ عدالتیں, ادارے عمران خان کے سہولت کار ہیں ابھی بھی, یا آپ ڈس ایگری کرتے ہیں؟ میں سہولت کار تو نہیں کہہ رہا, مگر اس کو جو ہے بہت اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے. اچھا, ہاں سہولت کار نہیں کہہ رہا میں, اچھا سر, لنڈن پلان کا ذکر کرتے ہیں خان صاحب. اکاموڈیٹ دیکھیں اس کے دو پہلو ہے. اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے نا, تو پھر خان صاحب اسے اکاموڈیٹ جس طرح سے کیا جا رہا ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی بجائے ہی شوڈ سرنڈر بیفور دی کورٹ. یہ سارا ڈرامہ سچویشن ساری کریٹ کرنے کی بجائے نارمل کام سے جائیں, نارمل کام سے آئیں, پیشی بھگتے, جھوٹا ہے خارج ہو جائے گا, اور پھر کہنے کو بہت باتیں ہیں, پھر کر لیجئے گا. مریم نواز صاحبہ نے نا 2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کے خلاف ایک تو دوسری مطلب وہی والی بات کہ جناب ریلیف مل رہا ہے عمران کو اور یہ لاڈلا ہے, پھر انہوں نے کہا وفاقی حکومت پہ سوالیہ نشان ہو جائے گا. یہ اپنے چچا شہباز شریف صاحب سے, وزیر اعظم صاحب سے انہوں نے کہہ دیا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ایکشن ہونا شروع ہو گیا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں, اور یہ تمام لوگوں کی ریڈنگ تقریباً یہ ہے کہ جو وہ کہتی ہیں وہ ہو جاتا ہے, وہ حکومت کرنا شروع کر دیتی ہے, اور اسی کو لنڈن پلان کا نام دیا جا رہا ہے. جو وہ کہتی ہیں کہ ترازو کے پلڑے برابر ہوں گے تو الیکشن میں جائیں گے, آئین کیا کہتا ہے ڈزنٹ میٹر, لیکن اس سے پہلے سکیلز ہم نے برابر کرنے ہیں. تو یہ لنڈن پلان والا کیا معاملہ ہے سر؟ آپ لنڈن سے بھی ہو کے آئے ابھی کچھ عرصہ پہلے. لنڈن کا پلان تو کوئی پلان نہیں ہے, یہاں تو جو نام کرے بنا لیں, جو بھی آپ پروپیگنڈا کرنا چاہیں. وہ کہتے ہیں اتنا جھوٹ بولو کہ سچ کا گمان ہو, اور جھوٹ جو ہے وہ بھاگتا بہت تیز ہے, منزل میں صرف سچ پہنچتا ہے. کوئی لنڈن پلان نہیں ہے, نہ ہی کوئی ایسی بات ہے کہ مریم نااہل نہیں کروانا چاہتی پاکستان مسلم لیگ نواز, کروانا چاہتی کی بات نہیں ہے. دیکھیے بات سنیں, ہر چیز کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے. کروانا چاہنے کی بات نہیں ہے. ان کے خلاف جو کیسز پینڈنگ ہیں ان میں اگر وہ میرٹ پہ فیصلہ ہو اور ان کے خلاف قانون اور شہادت کے مطابق کوئی چیز ثابت ہو جائے تو نااہل بھی ہو سکتے ہیں. یہاں تو نااہلی اقامے پہ اور بیٹے سے تنخواہ لینے پہ نہ لینے پہ ہوئی ہے. میں تو نہیں چاہتا کہ بلا جواز کسی کی نااہلی ہو, اور تاحیات نااہلی تو ویسے بھی غلط ہے. تو نااہلی اگر ہوگی بالفرض تو کسی قانون اور طریقے سے ہوگی. اگر بنتی ہے, مس ڈیکلریشن ہے, اس کی مثالیں ہیں. اگر اس کی بنیاد پر کوئی نااہلی ہوتی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہوگی, کوئی نیا فیصلہ نہیں ہوگا. اچھا ہوتے رہے. رجوانہ صاحب, میں ایک سمپل, آپ ماشاءاللہ قانون سے آپ کا تعلق ہے, بڑی خوشی ہوئی. آپ کا قانون کہتا ہے کہ آپ 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں, آپ کی سپریم کورٹ بھی کہہ دیتی ہے, مگر یہ کس قسم کا نظام ہے, کس قسم کی حکومت ہے؟ اعتبار ہی کسی کو نہیں. ابھی تک پوری دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن کو پتہ نہیں ہے کہ واقعی پنجاب میں الیکشن ہوں گے, واقعی KPK میں الیکشن ہوں گے. تو یہ کس قسم کا نظام ہے, کس قسم کی یہ ہماری حکومت ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن کا شیڈول آ گیا, نامینیشن پیپر آ گئے, اس کے بعد شیڈول آ گیا کہ کب جانچ پڑتالیں ہو گئی, تقریباً ہو گئی ہیں. اچھا, اور اس کے بعد اب اپیلیں, ریجیکشن, ایکسیپٹنس کے خلاف اپیلوں کا شیڈول آ گیا. پھر اس کے بعد فائنل لسٹ کا شیڈول آ گیا. پھر اس کے لیے الاٹمنٹ آف سمبل کا شیڈول آ گیا. پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی ٹکٹیں بانٹ لی ہے. ٹھیک ہے جی, باقی لوگوں کی رائے ہے, وہ ایک سینر ایلیمنٹ کی ہر کسی کی رائے ہے. آئین سر آنکھوں پہ 90 ڈیز کی بات ہے, مگر اسی کے ساتھ ہی سپریم کورٹ کو یہ کوشچن ڈیٹرمن کرنا چاہیے تھا کہ یہ اسمبلی جو ٹوٹی ہے, جو عطر من اللہ صاحب نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا, اور اس سے ایک دن پہلے 92 چینل پہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا, میں نے یہ سوال اٹھایا تھا. سن لیں, بونافائڈلی اٹھایا تھا, آنیسٹلی ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا, کہ کیا یہ اسمبلی جو توڑی گئی ہے آئینی جو ہے نا اختیار تو استعمال کیا, کیا اس میں اسمبلیاں توڑنے میں وزراء اعلیٰ نے اپنے ڈسکریشن کا, اپنی ثواب دید کا, اپنے عقل شعور سوچ سمجھ کے حالات کو دیکھ کے کیا؟
یا عمران خان کی ڈکٹیشن جو ٹی وی پہ سوال تو اخباروں ٹھیک ہے میں رضوانہ صاحب، لیکن انٹینشن کا تعین کورٹ تو نہیں کر سکتی نا؟ کر سکتی ہے. ڈسکریشن، سنیں میری بات، ڈسکریشن ہے نا، ڈسکریشن کے ایکسرسائز کرنے کے جو ہے نا، اٹ شوڈ بی جسٹ، اٹ شوڈ بی فیئر، اٹ شوڈ بی ریشنل، اٹ شوڈ بی ایکوٹیبل. یہ ساری چیزیں ڈٹرمن کرنی پڑتی ہیں. روزانہ یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ جی یہ آپ کے پاس اختیار تو تھا، مگر اختیار جو آپ نے استعمال کیا یہ چیزیں اس میں نظر نہیں آتی، لہٰذا اختیار غلط استعمال کیا. معزز سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دے دیا ہوا ہے، تو اب تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے، لیکن ادارے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، سیکورٹی نہیں ہے. ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے تھا. ڈیسیژن دے دیا تو ہم تیاری کر رہے ہیں، ہم بھی الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. پارٹی نے ٹکٹوں کی درخواستیں مانگ لی ہیں، تیاری ہو رہی ہے. تیاری کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ نے کہا کہ پارٹیز ٹکٹس دے رہی ہیں، آپ کی پارٹی کا بھی وہ سٹارٹ ہوا ہے، مطلب ٹکٹس مل، پارلیمانی بورڈ بن گیا، انہوں نے درخواستیں مانگ لی ہیں ساری جماعتوں نے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. مجھے صرف یہ بتائیے گا، اور کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، خبر یہ ہے جو ہمارے تک پہنچی ہے کہ جن لوگوں نے ایم پی ایز نے، ایم این ایز نے تحریک عدم اعتماد کے دوران اور اس کے بعد پنجاب کے اندر اور جو ساتھ دیا تھا، ان کو ٹکٹس دینی تھی پی ایم ایل این نے. اسی وعدے کے اوپر وہ آئے تھے آپ کی پارٹی کی طرف، اور عمران خان کی پارٹی کو انہوں نے چھوڑا تھا اور وہ تحریک عدم اعتماد اس کی وجہ سے کامیاب ہوئی. سنا ہے کہ ان کو ٹکٹیں نہیں دے رہے آپ، اور وہ کمٹمنٹ جو تھی اس سے مکر گئی آپ کی پارٹی، یہ درست ہے؟ وہ 1965 کی جنگ میں ایک دیواروں پہ لکھا ہوتا کہ افواہوں پہ کان مت دھریے. اچھا جی ہاں. چلیں اپنا رضوانہ صاحب ایک تھوڑا سا سیاسی سا سوال ہے. آپ بالکل غیر سیاسی تھے ابھی تک. وہ درمیان میں آپ کو پتا ہم نے بھی دکان لگانی ہوتی ہے اپنی، کوئی نہ کوئی بات تو آپ سے لینی ہے نا. مجھے آپ یہ بتائیں، چل رہی ہیں ماشاءاللہ. نہیں مجھے یہ بتائیں، یہ افواہ نہیں ہے، آپ ایمانداری سے ذرا ایک بتائیں کہ 10 مہینے پہلے آپ کی جو مسلم لیگ نون کی جو مقبولیت تھی وہ 10 مہینے میں کہاں ہے، اور عمران خان جب وزیر اعظم تھا، جب گیا ہے، وہ مقبولیت اب کہاں ہے؟ 10 مہینے میں گین کس نے کیا ہے، مسلم لیگ نون ورسز عمران خان؟ پہلے تو آپ ایمانداری کا لفظ واپس لیں. میں چلے بے ایمانی سے بتا دیں مجھے. ہاں اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں، یہ اس طرح کے سوال نہیں ہوتے کہ ایمانداری سے بتائیں. اس سے پہلے میں بے ایمانی کر رہا تھا. نہیں وہ بات یہ ہے، نہیں سنیں نا، سن لینا پلیز، سن لیں. بالکل ٹھیک ہے. 10 مہینے میں جو حکومت نے آئی ہے اس نے کوئی اپنا اس کا گراف جو ہے نیچے گیا ہے، نو ڈاؤٹ. مہنگائی ہوئی ہے، آئی ایم ایف کو پرابلم ہے. اب یہ ایشوز ہیں جو آج کے نہیں ہیں، بڑے پرانے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. عمران خان صاحب کی 4 سال کی حکومت تھی، کچھ ان کے وقت کے ایشوز تھے، کچھ اس سے پرانے ایشوز تھے. عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی بڑی. پاپولیرٹی جو ہے نا جی، یہ بات یاد رکھیے گا، پاپولیرٹی ڈٹرمینیشن شاید سیاست میں لوگ سمجھتے ہوں، بات یہ ہے پرفارمنس کی. ہماری 10 مہینے کی پرفارمنس ٹھیک ہے، کوئی سیٹسفیکٹری بالکل نہیں ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں، یہ بڑے عرصے کی ہے. تو پرفارمنس آپ 4 سال کی، پونے 4 سال کی، اس سے پہلے سالوں کی پی ایم ایل این کی پرفارمنس، یہ ساری چیزیں دیکھیں تو پھر کمپیریزن کریں. پاپولیرٹی از ناٹ دی اونلی تھنگ جس پر آپ کہیں. اور بھلے پاپولیرٹی ہے، عمران خان صاحب جیتے ہیں، بن جائے وزیر اعظم، کام کرے، ملک چلائیں. ہمیں تو، مجھے تو بطور ایک سیاسی ورکر کے خوشی ہوگی کہ وہ اگر کامیاب ہوتے ملک کو چلا جاتے ہیں. اس ملک کو چلانا عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں. جی اچھا سر رضوانہ صاحب، آپ یہ کہہ رہے تھے نا، وہ افواہ یہ اس پہ کان نہ دھرا جائے کہ ٹکٹس نہیں دیں گے جن کو لوٹا کہتی ہے پاکستان تحریک. ابھی ٹائم نہیں آیا نا، دیکھیے ٹکٹوں کا. چلیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں، چلیں اگر اس کو ہم افواہ سمجھ لیں تو ہم یہ سمجھیں کہ اس وقت جو نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض صاحب، یہ افواہ ہے کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملے گی بالکل ان کو ٹکٹ. وہ اگلی دفعہ پی ایم ایل این کے، یعنی کہ اس وقت جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ اگلی دفعہ آپ کی پارٹی سے دیکھیں نا، آپ ایسے سوال پوچھ رہے ہیں جو پری میچور ہے، اور پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، میں نے فیصلہ نہیں کرنا. سر وعدہ ہوا تھا نا ان کے ساتھ، اب اگر فیصلہ کرنے پہ بھی نوبت آ گئی رضوانہ صاحب درست فرما رہے ہیں. خراب ہے رضوانہ صاحب آپ درست فرما رہے ہیں، یہ آپ سے نہیں بنتا سوال. میرا آپ سے سوال یہ کہ نواز شریف صاحب کیوں نہیں واپس آ رہے، اور آپ نہیں سمجھتے کہ پارٹی کو اس وقت ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ انشاءاللہ ضرور آئیں گے. جو میری اطلاع ہے، میں مل کے آیا، میری اطلاع ہے وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے. کب آئیں گے؟ اور یہ دیکھیں نا، میری اطلاع ہے ضرور آئیں. کب آئیں میں نے اب ان کی بکنگ کی تاریخ تو نہیں دینی، نہ میں نے ٹکٹ دیکھی ہے. آپ نے سوال پوچھا، میں نے کہہ دیا. اور تیسری بات یہ ہے جو سب سے اہم ہے، میں ہر چینل پہ کہتا ہوں میں کہ خدا کے لیے مفروضوں پہ پروگرام نہ چلایا کریں. اچھا نہیں، آپ جو بھی مل کے ناراض نہ ہو نا. دیکھیں آپ بات کرتے ہو نا، میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں تو پھر مجھے بھی حق حاصل ہے میں آپ کو تاریخیں بھی آ چکی ہے نا.
तहम्मुल क्या है? आपकी मुलाकात हुई, आपने उनसे पूछा सर वैसे कि मतलब क्या मियाँ साहब आ जाएं, अब तो हुकूमत भी अपनी है, आपके भाई वजीर आज़म है यहाँ पे? हाँ, बहुत सी बातें हुई हैं, सारी अब चैनल पे बताने की नहीं है। तो चलें जितनी तो आपको थोड़ा सा तो शेयर करें ना। इट वाज अ प्राइवेट डिस्कशन, मुल्क की भी ये सारी है। ही वाज वरीड अबाउट इकोनॉमी, ही वाज वरीड अबाउट पॉलिटिकल सिचुएशन, बिल्कुल ही वाज वरीड। पाकिस्तान के एक लीडर हैं, बहुत बड़ी जमात के लीडर हैं, वजीर आजम रहे हैं, क्यों नहीं वरीड होंगे? नहीं, मैं उनकी वापसी के हवाले से कह रहा था। इस हवाले से कोई बात हुई है कि आपने उनसे पूछा हो कि मियाँ साहब क्या था? उन्होंने कहा अनकरीब इंशाल्लाह जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? पाकिस्तान उनका मुल्क है, जरूर आएंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने जो कैंपेन स्टार्ट की जब वो आई लंदन से, तो हमने जो पता था वहाँ से भी जो खबरें आ रही थी, और उसके बाद हमने देखा भी कि जनरल बाजवा का नाम भी था उस लिस्ट के अंदर जिन पर तनकीद हो रही थी, फिर उसके बाद वो नाम निकल गया। ये बड़ा फ्रीक्वेंटली मरियम साहिबा से भी सवाल हो रहा है, सुनने में आ रहा है कि अब दोबारा मामला स्टार्ट होने लगा है आपकी पार्टी के में, क्योंकि जब जनरल फैज़ का जिक्र होता है तो ऑब्वियसली जनरल बाजवा का जिक्र तो फिर अल्टीमेटली आना है। तो इस हवाले से देखें, या तो वो जिक्र ना हो या तो वो जिक्र ना हुआ होता। जिक्र जब आया है, हुआ है, तो उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुले आम इजहार किया है, तो वो मौक़िफ़ खड़ा है, कोई मौक़िफ़ से कोई हट तो नहीं गया। और बार बार रोज का जिक्र जो है, उसका क्या फायदा है? अच्छा, मियाँ साहब से आपकी बात हुई, इस बारे भी कोई बात हुई थी? वो इरादा रखते हैं जनरल बाजवा के खिलाफ किसी तरह से कोई प्रोसीड करने का लीगली? आज के सवाल के बाद मेरी मुलाकात हुई तो मैं जरूर पूछूंगा। अच्छा, जब हुई थी तब? ठीक, बहुत शुक्रिया। सही। थैंक यू वेरी मच। रफ़ीक रजवाना साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ब्रेक ले लेते हैं जी, एक ब्रेक से वापस आते हैं तो बातचीत करते हैं। रफ़ीक रजवाना साहब से हमने पूछा कि जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को डिच किया था और आए थे आपकी पार्टी की तरफ, उनके साथ वादा किया गया था, उनको गारंटी दी गई थी कि आपको टिकट मिलेगा PMLN का, आपको खबर के तौर पर बता रहे हैं, जो कि हम रफ़ीक रजवाना साहब से तो पूछ रहे थे, वो कह रहे थे कि ये अफवाह है, लेकिन ये अफवाह नहीं है, ये तकरीबन फैसला है कि उन तमाम लोगों को जिनको तहरीक इंसाफ लोटा कहती है, उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। उनके साथ मलिक साहब हाथ हो गया, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, वो तो अफवाह कह रहे हैं उसको, लेकिन आप नहीं अकबर, ये नहीं, हाथ नहीं हुआ। आप देखिए, हाथ हो गया मुस्लिम नून के साथ हो गया ना। मुझे अच्छी तरह याद है, आपको पता है, मैं तो भट्टी और काजी प्रोग्राम करते, तो हम तीनों का ख्याल था, ये जब ये मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, जब लास्ट डेज है इमरान के, उससे पहले जब ये किस्सा नहीं ना था, फरवरी में हम तीनों का ख्याल था कि अगर मुल्क में इलेक्शन हो तो कोई अपना इमरान खान से टिकट नहीं लेगा। मैं एक कॉमन सिटीजन की पोजीशन में बात जो उस वक्त हालात जो और आप, मैं वही उनसे सवाल कर रहा था 10 महीने में, आप कहते हैं हाथ, मैं कहता हूँ वाकई मुझे महसूस हो रहा था कि PTI वालों को शक पड़ गया कि यार किसी तरह हमें नून वाले टिकट दे दें, हम पार्टी छोड़ दें। और मेरे पास खबरें हैं, मैं आपको नाम बता सकता हूँ, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में उनको टिकट। ये दुनिया का जितना अजीब पॉलिटिकल कल्चर पाकिस्तान का, इस तरह का कल्चर कहीं नहीं। इमरान खान जीरो और मरियम नवाज हीरो। लो जी, 10 महीने तो आप मतलब किसी सियासी कल्चर में 10 महीने तो किसी खाते में नहीं है। वो जो हीरो बन गया, जीरो बन गई हीरो। और अब ये हालत हो गई है कि एक जो चीज़ मैं आपको पहले भी मैंने कहा था, हमारे पॉलिटिकल कल्चर में कि यार रियासत से बचो, रियासती इदारों से बचो, ये FIR करते हैं, पुलिस मारती है, तुम्हें ये करती है, वो करती है। जो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक अब चीज़ है कि रियासत ने सारा कुछ कर लिया, हुकूमत ने, मतलब वीडियो भी चला दी, ऑडियो भी चला दी, आपने साबित कर दिया कि आपको हार भी मिले, वो भी लीक्स हो गई, गोगी भी आ गई, फलाना भी आ गया, फलाना, जितने फार्मूले थे। हम दो इंसान बैठे ना, मुझे कोई फार्मूला बता दें। खान 96 केस खुद बता रहा है, वो इतनी हालत है कि मेरे जैसा बंदा जो कभी भी नहीं समझता कि। अच्छा मलिक साहब, वैसे जो विजुअल्स थे जो इमरान खान के घर पे उनकी गैर मौजूदगी में जो कल हुआ है, तो लॉटरी है इमरान की, ये लॉटरी तो है। आप भी बैठे हुए थे कल यहाँ पे दफ्तर में, प्रोग्राम के बाद हम एक, तो ये तो सारी, चलो नाम नहीं लेते, ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे थे, PMLN के साहब एक बैठे थे, वो क्या कह रहे थे कि मतलब यार ये तो हमें शर्मिंदगी हो रही है। अच्छा, मैं ये एक बात कहता था, कुछ सुनता नहीं था। मैंने ये कहा कि यार अगर इमरान का कोई दोस्त है तो जनरल बाजवा है, उन्होंने हुकूमत ख़त्म की। इमरान ने 10 महीने ठा हर वक्त जनरल बाजवा। अब खान साहब ने कहा कि यार मैं उसका ममनून है। मैं हासे मजाक में ये साबित कर रहा हूँ, इमरान की तो लॉटरी निकली है हुकूमत से निकाल के, और उसके बाद निकली है। और उसके बाद केसेस, दूसरा एट द वेरी सेम टाइम जिस तरह की एक्टिविटीज उसके खिलाफ हो रही हैं, वो भी अगेंस्ट इमरान की फेवर में तो जा रही है, उनकी अपनी पार्टी के अगेंस्ट जा रही है। ये कैसी चीज़ इमरान खान ने की है कि जनाब खान साहब बैठे ने, इनाम ना सिगरेट ला के बैठे ने, कि उन्होंने 1.5 लाख रखे है, ये देखे जी, ये आंसू गैस मेरे खिलाफ चली है, और ये देखो दुनिया देखे मेरे साथ क्या हो रहा है। यार चेहरे पे इन्होंने यहाँ पे उनको ब्लॉक किया, बैन किया,
کہ جناب عمران کو نہیں دکھانا, وہ انٹرنیشنل وہ بی بی سی چلا جاتا ہے, الجزیرہ پہ چلا گیا, فرینچ ٹی وی پہ. اچھا میں ایک اور چیز دیکھی, آپ کیونکہ جرنلسٹ بیٹھے نا اس پوائنٹ پہ, آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا یار. عمران کی جو ٹائمنگ ہے میڈیا کو یوز کرنے کی, کہ اب انٹرنیشنل میڈیا کی طرف جانا ہے, اب یوٹیوب پہ جانا ہے, اب فلان جانا ہے, اور کچھ نہیں ہے, پھر آپ بیٹھ کے بسم اللہ. آخری چیز, ٹائم تھوڑا رہ گیا ملک صاحب, ایک کل جیپ کے اندر موجود بی بی سی کی وہ رپورٹر تھی, انہوں نے انٹرویو کیا, چھوٹی سی چٹ چیٹ کی عمران خان کے ساتھ, اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب ابھی یہاں سے پیچھے بھی جا سکتے ہیں. تو الفاظ یہ تھے عمران خان کے, نہیں اب آگے ہی جانا ہے, اب دیکھتے ہیں, اب عدالت جانا ہے, میں پاگل ہوں کہ میں پیچھے گیا تو پھر دوبارہ میرے پہ وہ کر دیں گے, وارنٹ جاری کر دیں گے. اس سے میں صرف کنیکٹ کر کے یہ کہہ رہا ہوں, عمران نے بھی فی الحال جو نظر آ رہا ہے عمران خان نے, وہ شاید پیچھے جانے والا راستہ ختم کر دیا. دیکھیں کسی قسم کا میں کوئی خدا نہ خاصا کوئی ایسی, میرا خیال ہے جہاں عمران پاکستان کو لے ہے نا, صرف دو آپشن ہے, یا مارشل لا لگا لیں یا آپ الیکشن کرا دیں. آئی ڈونٹ سی اینی تھرڈ آپشن. میں آپ کو چیلنج کرنے لگوں, یا مارشل لا لگا کے اس سے جان چھڑا لیں یا الیکشن کرا لیں. دیر از نو پولیٹیکل آپشن. آئی ٹیل یو, پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی میں دم ہم نہیں ہے کہ الیکشن لڑے اور اس کے علاوہ جو جس خدشے کا وہ اظہار کرتے ہیں کہ مجھے قتل نہ کر دیا جائے, ایسا کو, یہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے, سب کی خیر ہو. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. فیڈ بیک دیجیے گا.